الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين۔ تو آج کی ہماری سورہ ہے سورہ ان نحل۔ آپ لوگوں کو مجھ سے کو بتانا چاہے گا نحل سے کیا مراد ہے؟ نحل شہد کی مکھیوں کا بارک ذکر ہے اللہ جان۔ فیک، بالکل شہد کی مکھی مراد ہے اس صورت میں، کیونکہ نحل کا تذکرہ آئے گا تو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے، جی بالکل ہنی بھی، ٹھیک ہے۔ نحل اخون دم ہوتا ہے، دال اور میم دم، تو یہاں پر ہم نحل، بالکل شہد۔ چلیں جی، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النحل آیات 1 سے لے کر 65 تک، 65۔ اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا سو تم اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ۔ کفار مکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تبلیغ کیا کرتے تھے تو کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور یہ طریقہ پچھلے پیغمبروں کے ساتھ بھی رائج تھا کہ جب بھی پچھلے پیغمبر آ کر اپنی قوم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلاتے تھے، اس کے عذاب سے ڈراتے تھے، تو وہ ہمیشہ آگے سے مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی انہوں نے یہی طریقہ اپنایا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پچھلے واقعات سنا کر ڈراتے تھے اور کہتے تھے کہ جب تم نہیں بات مانو گے تو تم پر بھی اللہ کا ویسا عذاب آ سکتا ہے جیسا کہ پچھلی قوموں پر آیا، تو کہتے ہیں لے آؤ، لے آؤ جس عذاب کی تم جلدی میں چاہ رہے ہو جلدی لے آؤ، ہم نہیں ڈرتے کسی عذاب سے۔ وہ ان لوگوں پر آیا تھا، وہ ایک نیچرل کلیمٹی تھی، وہ ایک نیچرل ڈیزاسٹر تھا، ان لوگوں نے ایسے ہی جانا تھا، یعنی وہ اس عذاب کو عذاب ماننے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کا حکم آ ہی گیا۔ عطا، عطا اصل میں نا ماضی کا صیغہ ہے، اور ماضی کا صیغہ تب آتا ہے جب کوئی چیز ہو چکی ہو۔ اب یہاں پر عذاب آیا نہیں تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ماضی کا صیغہ استعمال کرتے ہوئے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اتنا کنفرم ہے عذاب آنا ہے جیسے وہ آ ہی چکا ہے، اتنا کنفرم ہے۔ جیسے کوئی شخص ہوتا ہے نا، آپ کے فون پہ بات ہو رہی ہے اور وہ آپ کے گھر بالکل پہنچنے والے ہوتے ہیں، ابھی پہنچے نہیں ہیں لیکن آپ کے فون پہ بات کی، انہوں نے کہا ہم 1-2 منٹ کی ڈرائیو پہ ہیں، تو اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ وہ کدھر ہے، آپ نے کہا بس وہ ابھی آ گئے، حالانکہ وہ ابھی انٹر نہیں ہوئے گھر میں، لیکن ابھی آ گئے۔ آپ کس بیس پہ کہہ رہے ہیں؟ اس نالج کی بیس پہ جو ابھی آپ نے ان سے بات کی ہے، بس وہ پہنچنے ہی والے ہیں۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب اتنا اٹل ہے کہ وہ ان پر آ کر ہی رہے گا، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کا عذاب تو آ ہی گیا، اللہ کا حکم تو آ ہی گیا، سو تم اس کی جلدی نہ مچاؤ۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ ذات اور بہت بلند ہے اس سے جو یہ لوگ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ ينزل الملائکۃ بالروح، وہ فرشتوں کو اپنے حکم سے وحی کے ساتھ اتارتا ہے، علی من یشاء من عبادی، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، کہ تم خبردار کر دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے سو مجھ ہی سے ڈرو۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس نے لوگوں کی ہدایت کے لیے کیا طریقہ کار اپنایا کہ وہ فرشتوں کے ذریعے سے پیغمبروں پر وحی بھیجتا ہے، اور اپنے بندوں میں سے چنتا ہے جس کو چاہتا ہے، پھر ان پیغمبروں پر وحی بھیج کر وہ لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے تاکہ وہ پیغمبر اپنا حق ادا کریں، رسالت کا حق ادا کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ کون سا راستہ سیدھا ہے۔ تو یہاں پر لوگوں کو کیا چیز بتا دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، یعنی اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں، کہ میں ہی صرف الہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس لیے ڈرو بھی صرف مجھ سے، فتقونی، سب سے زیادہ میرا خوف، میرا تقوی دل میں رکھو۔ خلق السماوات والارض بالحق، اللہ کون ہے؟ اللہ کی ذات کے آگے اس کی جو کائنات اس نے بنائی ہے اس کی تخلیق کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کو پہچاننا ہے تو ان چیزوں سے پہچانو، ان چیزوں سے معرفت حاصل کرو۔ جیسے اگر کوئی شخص بہت اچھا پینٹر ہوتا ہے نا، تو آپ ان کی پینٹنگ سے اندازہ کرتے ہیں
کہ اچھا یہ کتنا اچھا پینٹر ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ سٹیچنگ میں ماہر ہوتا ہے تو آپ اس کی سٹیچنگ دیکھتے ہیں، یعنی اس کی چیز دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس لیول کا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی بندہ کوکنگ میں بہت اچھا ہے تو اس کا کھانا ٹیسٹ کر کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی اس کی واقعی کوکنگ بہت اچھی ہے۔ تو انسان بھی اپنی جو چیز ان میں وہ پرفیکٹ ہوتے ہیں یا جس چیز ان کو اچھی آتی ہے وہ اسے پہچانے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سب سے زیادہ پرفیکٹ ہے، اس کی بنائی ہوئی چیزوں میں بھی کوئی کجی تلاش نہیں کی جا سکتی، اور اس نے آسمان اور زمین کو بھی بنایا اور بنا کر چھوڑ نہیں دیا، کسی وجہ سے بنایا۔ حق کے ساتھ بنانے کا کیا مطلب ہے؟ کسی پرپس کے ساتھ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، پرپس کے ساتھ پیدا کیا، بلا وجہ پیدا نہیں کیا۔ تو جب اتنی بڑی تخلیق آسمان اور زمین کسی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں، تو اس کے اندر اس میں صرف زمین پر جو انسان موجود ہے، کیا اس کی کوئی پرپس نہیں ہوگا؟ کیا اس کی تخلیق کا کوئی ریزن نہیں ہوگا؟ بے شک ہوگا۔ تعالی عما یشرکون، بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، اسی نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ اچانک سری جھگڑالو بن گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو، یعنی انسان کو حقیقت یاد دلائی جا رہی ہے کہ تمہارے اندر کس چیز کا تکبر ہے، کس چیز پر تم اتراتے ہو۔ پہلے دیکھو تو صحیح، تمہیں کس چیز سے پیدا کیا؟ ایک نطفے سے پیدا کیا، اور نطفے کی کیا حقیقت ہے؟ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، پھر اچانک وہ سری جھگڑالو ہو گیا۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، پھر اس نے چوپائے پیدا کیے، چوپائے یعنی یہ جانور مویشی پیدا کیے۔ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اللہ سبحانہ تعالیٰ اب یہاں پر کنٹینیوسلی آگے تک نعمتیں گنواتے جائیں گے جن میں مویشی بھی موجود ہے، اور ان کی بھی آگے ڈیٹیل آئیں گی، اور پھر شہد کی مکھی کا بھی آگے جا کے تذکرہ آئے گا۔ بہرحال اس نے چوپائے پیدا کیے جن میں تمہارے لیے گرمی حاصل کرنے کا سامان ہے۔ کون سے چوپائے سے آپ گرمی کا سامان لیتے ہیں؟ اور گرمی کے سامان سے کیا مراد ہے؟ دفء، یہ کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ جانوروں کی کھال۔ ایکسیلنٹ، جانوروں کی کھال، اور جو شیپ ہے اس کی اون، ٹھیک ہے، وول۔ تو کھالوں سے بھی جیکٹس بنتی ہیں، سویٹرز بنتے ہیں، اس طرح کے ساکس بنتے ہیں، اور اون سے بھی اسی طرح کی چیزیں بنتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کے لیے گرمی حاصل کرنے کا سامان ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جانوروں میں بھی آپ دیکھیں کہ اس کی ہر چیز میں فائدہ ہے۔ اس کی کھال کا بھی فائدہ ہوتا ہے، اس کا گوشت کے بھی فائدے ہیں، اس کی ہڈیوں کے بھی فائدے ہیں۔ اسی طرح سے اس کی جو ڈفرینٹ پائے دیکھ لیں تو اس کے اپنے فوائد ہوں گے۔ اس کے جسم کا کوئی اور حصہ ہے، اس سے آپ کوئی اور چیز بناتے ہیں، اور اسی طرح کھال کی ٹیننگ کر کے آپ اس کو اپنے کام میں لے کر آتے ہیں۔ یعنی جانوروں کی چیزیں ایسا ضائع نہیں جاتی۔ ایک اس کا فضلہ ہے وہ پھینک دیا جاتا ہے، لیکن وہ بھی ضائع نہیں جاتا۔ وہ کیوں نہیں ضائع جاتا فضلہ؟ اگر فضلے کو، یعنی جو اس کی ایکسٹرا چیزیں ہیں، جو اس کی آنتیں ہیں، یا اس کی جو ایکسٹرا چیز ہے جس کو عموماً پھینک دیا جاتا ہے، جس کو ہم فضلہ کہتے ہیں، وہ اصل میں زمین کے لیے بہترین کھاد کا کام دے سکتا ہے، لیکن ہم اس کو نا اچھے طریقے سے ٹھکانے نہیں لگاتے، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں بڑی عید کے بعد اچھا خاصا ایک کافی عرصے تک، کیونکہ لوگوں نے جگہ جگہ پھینک دی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ مشکل اور پریشانی ہوتی ہے انوائرمنٹ کے حوالے سے۔ بہرحال لکم فیہا دفء ومنافع ومنہا تاکلون، اس میں تمہارے لیے گرمی حاصل کرنے کا سامان ہے، اور بہت سے اور فوائد بھی ہیں۔ کچھ اور فوائد کیا ہیں؟ دودھ وغیرہ بھی لے لیتے ہیں اس سے، ہے نا؟ اسی طرح سے سواری کا کام بھی لیتے ہیں، اور پھر اس میں سے تم کھاتے بھی ہو، یہ کھانے پینے کا بھی کام ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ تمہارے لیے بنائے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور اس میں تمہارے لیے جمال ہے جب شام کے وقت تم چرا کر لاتے ہو، جب صبح کے وقت تم انہیں چرانے لے کے جاتے ہو، یعنی تم اس میں خوشی محسوس کرتے ہو۔
یعنی جس کے پاس جتنی زیادہ بھیڑیں وغیرہ ہوتی ہیں اتنی ہی زیادہ وہ خوشی محسوس کرتا ہے کہ اچھا میرے پاس اتنی جو ہے نا بھیڑیں ہو گئی ہیں یا اتنی چیزیں، یعنی جن لوگوں کی ایکچولی اٹیچمنٹ ہوتی ہے نا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی جانوروں کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہوتی ہے، اور کچھ لوگ ہیں جن کی پودوں کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہے. تو کوئی نیا پودا کھلے گا، کوئی نیا پھول نکلے گا، کوئی نیا فروٹ آئے گا، تو وہ ہر چیز پر نظر ہوتی ہے اور وہ اس کو ایکسائٹنگ نیوز کے طور پہ شیئر کرتے ہیں. اسی طرح جانوروں کے بھی ہوتا ہے حساب کتاب. جن لوگوں کا ان میں انٹرسٹ ہوتا ہے نا، وہ اس کی ہر ہر چیز نوٹ کرتے ہیں اور وہ اس چیز میں خوشی محسوس کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں ان میں تمہارے لیے جمال ہے، خوبصورتی ہے، جب شام کے وقت تم چرا کر لے کے جاتے ہو. کس طرح سے جانور آپ دیکھا ہوگا پوری لائنز میں لگ کے آ رہے ہوتے ہیں گروپ کی شکل میں، ایک جگہ سے دوسری جگہ. اور جب فیلڈ میں موو کر رہے ہوتے ہیں تو دیکھنے میں بھی کتنے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، خصوصاً شیپ ہو گئے یا بکری کے بچے ہو گئے. اسی طرح گائے، یعنی پورے ریور کے ریور جب اکٹھے موو کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی اپنی ایک خوبصورتی ہوتی ہے. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ. اور وہ تمہارے بوجھ اس شہر تک اٹھا لے جاتے ہیں جہاں تم جانوں کی مشقت کے بغیر کبھی پہنچنے والے نہیں تھے. یعنی کچھ ایسی جگہوں پر خچر وغیرہ لے کر جاتے ہیں ہمیں اوپر، جہاں پر اور کوئی سواری نہیں جا سکتی. ابھی بھی آپ دیکھیں تو کالام وغیرہ یا اس سے آگے کوئی جگہ ہے، کمراٹ ہے شاید جگہ کا نام، وہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ اوپر گاڑیاں نہیں جا سکتی، لوگوں کو خچر پہ بٹھا کر، گھوڑوں پہ بٹھا کر اوپر لے جایا جاتا ہے. اور خچر ایک ایسا جانور ہے نا جو کہ زیادہ ٹف ہوتا ہے، تو وہ پہاڑوں پہ چلنے کے لیے، یعنی جو گھوڑے اور گدھے کے بیچ میں ہے، تو یعنی یہ والا جو جانور ہے یہ اوپر چڑھانے کے لیے یا نیچے لانے کے لیے یہ ایک بڑا اچھی چیز ثابت ہوتا ہے. تو اس پہ لوگ خود بھی ٹریول کرتے ہیں اور سامان بھی لاتے لے جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں تمہارے بوجھ بھی اس شہر تک اٹھا لے جاتے ہیں جہاں پر اگر تمہیں خود پہنچنا ہوتا تو تم جانو کہ مشقت کے بغیر پہنچنے والے نہیں تھے، یعنی تمہیں شدید مشکل پیش آتی. لیکن اس سے طرح طرح کے جانور تمہارے لیے پیدا کیے جس میں بے شمار فوائد ہیں. ان ربکم لرؤوف الرحیم. اگر آپ انسانوں کا دیکھیں نا تو اور نارملی جو مشینز ڈیزائن ہوتی ہے نا وہ عموماً ایک پرپز دے رہی ہوتی ہیں. بہت کم مشینیں ایسی ہوتی ہیں پھر وہ ملٹی پرپز ہو جاتی ہیں، آپ کو مختلف قسم کے فوائد دینا شروع ہوتی ہیں. اور جو ملٹی پرپز چیز ہوتی ہے اس کو ہر انسان اہمیت دیتا ہے. پھر انسان یہ دیکھے کہ جو ملٹی پرپز چیز ہے اس کو مینٹین کرنا، پھر اس کی رکھوالی کرنا، پھر اس کی ڈفرینٹ چیزوں کا خیال رکھنا، پھر وہ خراب بھی ہو جاتی ہیں، یعنی بہت ساری چیزوں کی لک آفٹر ان کو کرنی پڑتی ہے. اس کی نسبت جو جانور ہیں ان کی بھی ظاہر ہے دیکھ بھال تو ہے، لیکن نیچر کے اعتبار سے وہ نیچر کو ذرا بھی تباہ نہیں کرتی. ٹھیک ہے، اگر موبائل فون دیکھ لیں تو ملٹیپل فیچرز آپ کے پاس ہوتے ہیں، لیکن وہی والی بات ہے پھر ہم اس میں وقت کا تھوڑا ضیاع بھی کر لیتے ہیں. اسی طرح سے ہم ڈفرینٹ جو اور چیزیں آ رہی ہوتی ہیں کئی دفعہ اس میں بھی ٹریپ ہو جاتے ہیں، اور کئی دفعہ اب اس کی چارجنگ کا خیال رکھ رہے ہیں، اب وہ خراب ہو گیا ہے، اب اس کا ڈیٹا ختم ہو گیا ہے، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں جو مشکل اور پریشانی آ رہی ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی کئی چیزیں ایسی بنائی ہیں کہ کچھ کا تو ہمیں فائدہ نظر بھی آ جاتا ہے اور کچھ ایسے بھی فوائد ہیں جو ہم احساس نہیں کرتے کہ اچھا اس کا یہ بھی فائدہ ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ تمہارے بوجھ دوسرے شہروں تک لے جاتے ہیں جہاں پر تم خود جانو کی مشقت کے بغیر پہنچنے والے نہیں تھے. ان ربکم لرؤوف الرحیم. یہ تیرے رب نے کیوں کیا؟ بے شک آپ کا رب البتہ بہت زیادہ نرمی کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. یعنی اس کی طبیعت میں اتنی نرمی ہے، وہ لوگوں کا خیال رکھنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے ویرائٹی کی چیزیں دی کہ کسی سے آپ کوئی فائدہ حاصل کرتے ہیں اور کسی سے کوئی فائدہ حاصل کرتے ہیں. والخیلہ، اور گھوڑے، والبغالہ، اور خچر، والحمیرہ، اور گدھے، لترکبوہا وزینہ، جس پر تم سواری بھی کرتے ہو اور زینت کے لیے بھی ہے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور وہ پیدا کرے گا ایسی چیزیں بھی جس کو تم نہیں جانتے. یعنی اس نے کئی چیزیں، ابھی بھی اس نے اتنی چیزیں پیدا کی ہیں جو ہمارے علم میں نہیں ہیں. سمندر کی کتنی کچھ چیزیں ہم جان پائے ہیں، زمین کے اوپر کتنی مخلوق ہے جس کو ہم نے سارا آبزرو کر لیا کہ ہاں جی بس اس سے اوپر کچھ نہیں ہے. جو لوگ معلوم کرنے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ابھی بھی ہم شاید 10 یا 20% معلوم کر پائے ہیں، اور 80 to 90% ابھی ہمیں نہیں پتا سمندری مخلوق کے متعلق. جیسے جیسے نیچے جاتے جاتے ہیں ویسے ویسے کچھ نئی چیزیں آتی رہتی ہیں ان کے سامنے کہ اچھا یہ چیز بھی ایگزسٹ کرتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اس نے کچھ ایسی چیزیں بھی پیدا کرے گا جس کو تم جانتے بھی نہیں ہو.
وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے، اور ان میں سے کچھ راستے ٹیڑھے بھی ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو زبردستی ہدایت دے دیتا۔ زبردستی کا ورڈ کیوں آیا ہے؟ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، تم سب کے سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن اللہ نے ہماری پیدائش کا یہ مقصد رکھا ہی نہیں کہ وہ ہمیں زبردستی ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چوائس دی ہے اور دونوں راستے دکھا دیے ہیں کہ ان میں سے کون سا راستہ چوز کرنا ہے۔ جو راستہ چوز کرو گے اسی کے مطابق آخر میں کانسیکوینسز ہوں گے۔ هو الذی انزل من السماء ماء، وہی ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر بھی رحمت کی بارش کرے، کہ یہاں پر بھی لمبے عرصے سے بارش نہیں ہوئی۔ لکم فی منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون، پانی نازل کیا اور اس میں سے تمہارے لیے کہ تم اس میں سے چراتے بھی ہو، یعنی خود بھی پانی لیتے ہو، جانوروں کو بھی چراتے ہو، اور اسی سے پودے وغیرہ بھی اگاتے ہو۔ ٹھیک ہے، اس میں سے ہم پودے، یعنی ساری چیزوں، پانی کے اتنے ملٹیپل فوائد ہیں، پانی کے بغیر جو لائف ہے نا وہ نہیں چل سکتی۔ کبھی آپ نے آبزرو کیا ہوگا گھر میں کبھی پانی ختم ہو جاتا ہے تو پھر انسان کا کیا حال ہوتا ہے، خصوصاً یعنی واش رومز میں، کچن میں، خود انسان کے پینے کے لیے، پودوں کے لیے، جانوروں کے لیے، صفائیوں کے لیے، یعنی ہر چیز کے لیے پانی کی ضرورت ہے۔ ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب، اور اسی کے ساتھ تمہارے لیے کھیتیاں اگاتا ہے، اور کھیتیوں میں کیا چیز ہے؟ والزیتون، اور زیتون بھی، والنخیل، اور کھجور، والأعناب، اور انگور، ومن کل الثمرات، اور ہر قسم کے پھل، یعنی ہر چیز پانی سے آ رہی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اگاتا ہے تمہارے لیے۔ پانی وہی ایک ہے، لیکن ہر پھل کا سائز، ٹیسٹ، اس کے جو شکل ہے اور اس کی جو رنگ ہے، وہ ہر چیز ہر پودے میں آپ دیکھیں گے ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ تو یہ ساری ویرائٹی جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ کیا ہے؟ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، ایک ہی پانی ان کو مل رہا ہے، لیکن ہر چیز اپنا مزہ، اپنا ذائقہ، اس کا اپنی شکل و صورت کے اعتبار سے وہ بالکل فرق ہے، اپنی اس کی پراپرٹیز ہیں، اپنے اس کے شیپ ہیں، اپنے اس کے کلرز ہیں۔ تو ان سب میں ضرور نشانیاں ان لوگوں کے لیے، لیکن نشانیاں کن کو نظر آئیں گی؟ جو غور و فکر کرتے ہیں۔ صرف پتوں کے رنگ دیکھ لیں تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ گرین کے بھی کتنے شیڈز ہیں جو انسان کے دل کو خوش کرتے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اسی نے تمہارے لیے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو مسخر کیا۔ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، اور تارے بھی اسی کے حکم سے مسخر ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اور اس میں یقیناً بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ وما ذرأ لکم فی الارض مختلفا الوانہ، اور زمین میں جو کچھ اس نے تمہارے لیے پھیلا دیا ہے اس میں مختلف قسم کے رنگ ہیں، یعنی ڈفرنٹ کلرز۔ اور آپ نے کلرز دیکھے ہوں گے کبھی کسی باغ وغیرہ کے، جہاں پر کبھی فلاور ایگزیبیشن ہوتی ہے نا، تو اس میں آپ رنگ برنگ پھول دیکھیں تو کتنا خوبصورت لگتا ہے، یعنی اس میں دیکھ لیں، پھلوں کی ورائٹی دیکھ لیں، کبھی سبزی کی شاپ آپ دیکھیں تو کتنی زبردست لگتا ہے، اتنی کلرفل سی چیزیں لگ رہی ہوتی ہیں اور دل کو اتنی اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، تو اس نے تو رنگ پھیلا دیے مختلف قسم کے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، یقیناً اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، اور وہی ہے جس نے سمندر کو بھی مسخر کیا تاکہ تم اس میں سے تر و تازہ گوشت کھاؤ۔ کون سا؟ مچھلی۔ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور اس میں سے تم زیورات نکالو جسے تم پہنتے ہو، یعنی اس میں سے بھی جو موتی اور پرل اور یہ چیزیں نکلتی ہیں تو یہ بھی انسان کو فائدہ دیتی ہے۔ وَتَرَى الْفُلْكَ، اسی طرح سیپیوں کے بھی آپ نے دیکھا ہوگا ڈیفرنٹ چیزیں بن رہی ہوتی ہیں۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور اس میں تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں پانی کو چیرنے والی ہیں۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور یہ سارے کام کیوں چلتے ہیں؟ یعنی بہت زیادہ آپ دیکھیں کارگو میں، یعنی بہت زیادہ جو بزنس ہوتا ہے وہ بائی ایئرتھ بہت کم ہوتا ہے، کارگو میں پانی کے ذریعے بہت ساری چیزیں ادھر ادھر جاتی ہیں، ٹرانسپورٹ کا کام کارگو کے ذریعے میجرلی ہوتا ہے، اور جو بڑی ہیوی چیزیں ہیں وہ تو ہوتی ہی کارگو کے ذریعے ہیں۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ تم اس کا کچھ فضل تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بنو، یعنی اتنی نعمتیں کیوں گنوائی گئی؟ تاکہ انسان ان نعمتوں کو پہچان کر اس ذات کی معرفت حاصل کرے جس نے ان تمام نعمتوں کو لوگوں کے لیے بنایا ہے۔
جس نے ان تمام نعمتوں کو مہیا کیا ہے۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور اسی نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے ہیں تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈگمگانے نہ لگیں، اور اس میں دریا اور راستے بنا دیے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ یعنی زمین میں بہت زیادہ پہاڑ ہے، اور پہاڑوں کا کیا کام ہے؟ جیسے کیلیں ٹھوکی جاتی کسی چیز میں تاکہ اس کو مضبوط کر دیا جائے، بالکل ایسے ہی اسی طرح سے زمین میں پہاڑ ہیں، پہاڑ جیسے اوپر نظر آتے ہیں نا، ویسے ہی یہ نیچے بھی ہیں، یعنی نیچے تک جا رہے ہیں، گہرے ہیں، اور زمین کو بہت زیادہ موومنٹ سے روکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو تاکہ تک یہ تمہیں لے کر ٹگمگانے نہ لگے۔ اور پھر کیا ہے؟ زمین کے اندر راستے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دریا بھی بنائے، راستے بھی بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ، یعنی راستوں کا اندازہ انسان کرتا ہے۔ وہ علامات، اور بہت سی علامتیں ہیں، وہ بالنجم هم یہتدون، اور تاروں سے بھی وہ ہدایت پاتے ہیں، یعنی کون سے ستارہ کون سی ڈائریکشن میں ہے اس سے بھی انسان راستہ معلوم کرتا ہے۔ یہاں پر تاروں سے وہ قسمت کا حال معلوم کرنا بالکل مراد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا اس کی آپ کو سیپریٹلی بتا دوں، کیونکہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں نہیں جی قرآن میں ذکر آتا ہے کہ تاروں سے بھی انسان ڈائریکشن لیتا ہے، تو شاید یہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو اخبار میں، ابھی بھی شاید آتا ہوگا، اب خیر اخبار کم ہی لوگ پڑھتے ہیں، لیکن اخبار میں نا ایک فیچر آیا ہوتا تھا، آج کے ستارے کیا کہتے ہیں، اور اس طرح کچھ کر کے آتا ہوتا تھا۔ اور اب یہ ٹی وی پہ پروگرامز چلتے ہیں بہت سارے، وہ لوگ اتنا زیادہ اندھے دھند اعتماد کرتے ہیں لوگوں کے اوپر، حالانکہ آپ سے وسلم کی کلیئر کٹ حدیث ہے کہ جس نے اس شخص کے اوپر ایمان لایا، یعنی جو شخص کاہنوں کی بات مانتا ہے، ان نجومیوں کی بات مانتا ہے، کاہنوں کی بات مانتا ہے، وہ میری اس چیز کا انکار کرتا ہے جس کے ساتھ میں دے کر بھیجا گیا ہوں، یعنی اس کا مطلب ہے وہ آپ سے وسلم کا انکار کر رہا ہے۔ تو ان لوگوں کی بات سچ ہے یا جھوٹ، سننی بھی نہیں چاہیے۔ ٹھیک، تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں، وہ بالنجم ہم یہتدون، اور تاروں سے بھی وہ ہدایت پاتے ہیں۔ تو یہاں پر ستارے انسان کو ڈائریکشن مہیا کرنے میں ہیلپ فل ہوتے ہیں، بہت سارے ستارے ڈائریکشن بھی فراہم کرتے ہیں۔ اور جب آپ صحرا میں ہو یا آپ پانی کے اوپر ہو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ساری چیزیں ایک جیسی لگ رہی ہوتی ہیں، ہے نا؟ ہر جگہ ایک جیسی لگ رہی ہوتی ہے۔ صحرا میں لگتا ہے اچھا پتہ نہیں کہاں سے چلیں، کس ڈائریکشن میں جانا ہے، ذرا کوئی طوفان آتا ہے اس کے بعد آپ کھڑے ہوتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ میں نے اس طرف آگے جانا تھا یا اس طرف آگے جانا تھا، یعنی بہت ساری چیزیں انسان کو ایک جیسی لگ رہی ہوتی ہیں۔ اور خیر ہمارے تو کیا ہی کہنے، یعنی میرے راستے بہت ہی برے ہیں انفارچونیٹلی، راستے مطلب مجھے نا یاد نہیں رہتے راستے، تو بہت ساری چیزیں مجھے ایک جیسی لگ رہی ہوتی ہیں کہ اچھا یہی والی چیز تھی، یہی والی اسٹریٹ تھی، تو بہت ساری چیزیں ایک جیسی لگتی ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے راستے بہت اچھے ہوتے ہیں، تاروں سے بھی وہ ہدایت پاتے ہیں، یعنی راستے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا لوگوں کو راستے سجھانا، اور جو نشانیاں رکھ کر وہ راستوں کی نشانیاں لے کے چلتے ہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے خاص نعمت ہے۔ ٹھیک ہے، ڈائریکشن۔ آفامن یخلق کمن لا یخلق، تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے وہ اس جیسا ہے جو پیدا نہیں کر سکتا؟ یعنی ان دونوں کا کیا کمپیریزن؟ اللہ کے علاوہ باقی تمام چیزیں وہ تو خود پیدا کی گئی ہیں، تو اس کا اور اللہ کا کیا کمپیریزن؟ تو وہ جو پیدا کرتا ہے اس جیسا ہو سکتا ہے جو پیدا ہی نہیں کر سکتا؟ افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن ہی نہیں سکتے، اتنی نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہ اگر تم ان نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ البتہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، اور وہ لوگ جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ تو خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ یعنی میں نے آپ کو بتایا نا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز پیدا کی گئی ہے، تو وہ جو جن کو بھی اللہ کے علاوہ رب بنایا جائے گا، ظاہر ہے اس کو بھی کسی نہ کسی چیز نے بنایا، کبھی تو انسان بناتے ہیں جیسے یہ بت وغیرہ، اور کبھی اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کچھ لوگ سورج کو پوجتے ہیں، چاند کو پوجتے ہیں، جانوروں کو پوجتے ہیں، اور کچھ انسانوں تک کو، وہ تو خود پیدا کیے جاتے ہیں۔
अमवातुन गैरु अहया, वो मुर्दा है, जिंदा नहीं है। वमा यशुरून अय्यान युबअसून, और वो नहीं जानते कब उठाए जाएंगे। यानी जिन जिन इंसानों को भी ये पूछते हैं, वो तो मुर्दा है, जिंदा भी नहीं है, मर गए, और वो इनको ये भी नहीं पता कि वो दोबारा कब उठाए जाएंगे। इलाहुकुम इलाहु वाहिद, तुम्हारा इलाह बस एक ही इलाह है। फल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरति कुलूबुहुम मुनकिरतुन व हुम मुस्तकबिरून, चुनांचे जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते, उनके दिल ही इनकार करने वाले हैं, और वो बहुत तकब्बुर करने वाले हैं। तो जो इतनी सारी नेमतों को देख कर भी अल्लाह की तरफ रुजू ना करे, इसका मतलब है उसका दिल ही अंदर से इनकारी है। उसका दिल ही नहीं बदल सकता, उसके दिल में ही ये बात नहीं उतर रही, और उसके अंदर तकब्बुर है, अपनी बड़ाई है। ला जरमा अन्नल्लाह यअलमु मा युसिर्रून व मा युलिनून, कोई शक नहीं कि यकीनन अल्लाह ताला जानता है जो कुछ वो छुपाते हैं और जो कुछ भी वो जाहिर करते हैं। इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन, और अल्लाह ताला तकब्बुर करने वालों से मोहब्बत नहीं रखता। व इज़ा क़ील लहुम माज़ा अनज़ला रब्बुकुम क़ालू असातीरुल अव्वलीन, जब उनसे कहा जाता है तुम्हारे रब ने क्या कुछ नाजिल किया, तो कहते हैं कि अगले लोगों की बेअसल कहानियां, यानी ये तो पिछले लोगों की स्टोरीज हैं। हूद की स्टोरी, आद की स्टोरी, नूह की स्टोरी, आदम की स्टोरी, ये सिर्फ स्टोरीज है, इसमें सीखने की कोई बात नहीं है। लियाहमिलु औज़ारहुम कामिलतन यौमल क़ियामह, ताकि वो क़यामत के दिन अपने बोझ भी पूरे पूरे उठाएं। व मिन औज़ारिल लज़ीना युदिल्लूनहुम बिग़ैरि इल्म, और उन लोगों के बोझ भी जिन्हें वो इल्म के बगैर गुमराह करते हैं, यानी खुद भी गुमराह हुए, दूसरों को भी गुमराह करते हैं, तो दूसरों के गुमराह करने का बोझ भी ये लोग उठाएंगे। अला सा मा यज़िरून, सुन लो कितना बुरा बोझ है जो वो उठा रहे हैं, यानी खुद भी गुमराह होते हैं, लोगों को भी गुमराह करते हैं। قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون। यकीनन उन लोगों ने खुफिया तदबीरें की जो उनसे पहले थे, तो अल्लाह ताला बुनियादों से उनकी इमारत को आया, यानी नीचे से हिल गई उनकी इमारतें, बस उनके ऊपर से छतें उन पर गिर पड़ी, यानी ऐसा जोरदार जलजला था कि वो उनकी बुनियादें हिल गई और ऊपर से छत उनके ऊपर आ गिरी, और ऐसे रुख से उन पर अजाब आया जहाँ से वो गुमान भी नहीं रखते थे। ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، फिर क्यामत के दिन वो उनको रुस्वा करेगा और कहेगा कि मेरे वो शरीक कहाँ हैं जिनके बारे में तुम झगड़ा किया करते थे। قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين، तो जिन लोगों को इल्म दिया गया था वो कहेंगे यकीनन आज के दिन रुस्वाई और बुराई काफिरों के लिए, यानी आज के दिन वो सख्त रुस्वा होंगे और बुरा अजाब इन लोगों के ऊपर पहुंचेगा। अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अनफुसिहिम, जिनको फरिश्ते इस हाल में फौत करते हैं कि वो अपनी जानों पर जुल्म करने वाले होते हैं। फ़अल्क़वुस्सलम मा कुन्ना नअमलु मिन सू, तो वो फर्मा बरदारी पेश करते हैं कि हम तो कोई बुरा काम नहीं करते थे, यानी उस वक्त वो झूठ बोलते कहते हैं हमने तो कभी कोई बुरा काम किया ही नहीं, भला क्यों नहीं। इन्नल्लाह अलीमुम बिमा कुन्तुम तामलून, अल्लाह ताला को तुम्हारे सब कामों की खबर है जो कुछ तुम करते थे। यानी इस वक्त जब जाने निकाल रहे होते हैं, तो उस वक्त डर भी रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद साफ साफ झूठ बोल देंगे कि नहीं हमने तो कभी कोई बुरा काम किया ही नहीं। अल्लाह ताला कहेंगे क्यों नहीं, अल्लाह ताला सब जानता है जो कुछ तुम अमल करके आए हो। फदखुलू अब्वाबा जहन्नम खालिदीन फिहा, फिर तुम जहन्नम के दरवाजों में दाखिल हो जाओ और इसमें हमेशा हमेशा रहने वाले हो। फलबीसा मस्वल मुतकब्बिरीन, चुनाचे तकब्बुर करने वालों के लिए बहुत ही बुरा ठिकाना है। वकील लिल्लज़ीन इत्तक़ौ माज़ा अनज़ल रब्बुकुम, और अल्लाह ताला से डर जाने वालों से कहा गया कि तुम्हारे रब ने क्या नाजिल किया। तो ये तकवा वाले लोगों से कहते हैं कि बताओ तुम्हारे रब ने क्या नाजिल किया। क़ालू खैरा, तो वो लोग जवाब देते हैं कि अल्लाह ताला ने बेहतरीन चीज़ नाजिल की, खैर ही खैर नाजिल किया, हिदायत ही हिदायत नाजिल की। लिल्लज़ीना अहसनु फी हाज़िहि दुनिया हसना वलदारुल आखिरति खैर वलनिअमा दारुल मुत्तकीन, जिन लोगों ने नेक रवैया रखा यानी अच्छे काम किए उनके लिए दुनिया में भी भलाई है और आखिरत का घर भी बेहतरीन है, और यकीनन क्या ये खूब घर है मुत्तकी लोगों का। जन्नातु अदनिन यदखुलूनहा तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, हमेशगी की जन्नत है जिनमें वो हमेशा दाखिल होंगे। लहुम फीहा मा यशाऊन, उनके लिए वहाँ वो कुछ होगा जो वो चाहेंगे, यानी कि जन्नत में उनको सब कुछ मिलेगा जो उनकी चाहत होगी, क्योंकि दुनिया में वो अपनी ख्वाहिशात पर, अपनी चाहत पर, अपनी डिजायर्स पर कंट्रोल करते थे। कदालिका यजज़िल्लाहुल मुत्तकीन, इसी तरह अल्लाह ताला जज़ा देता है
तकवा वालों को। अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु तय्यिबीना, जिनको फरिश्ते इस हाल में फौत करते हैं कि वो पाक होते हैं। यक़ूलूना सलामुन अलैकुम उदखुलुल जन्नता बिमा कुन्तुम तामलून, और वो कहते हैं तुम पर सलामती हो, यानी उनको सलाम पेश करते हैं। वो कहते हैं उन अमाल के बदले जन्नत में दाखिल हो जाओ जो तुम किया करते थे। आप सल्लम की एक हदीस आती है, उसमें आप वसल्लम ने फरमाया कोई भी शख्स अपने अमल की वजह से जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो सहाबा ने कहा, हमने डरते डरते पूछा और आप भी? तो उन्होंने कहा हाँ मैं भी, मगर जिस पर मेरा रब रहम करे। तो अल्लाह की रहमत किन लोगों के करीब है? एहसान करने वालों के करीब है। अल्लाह की रहमत सब्र करने वालों के करीब है। अल्लाह की रहमत तकवा करने वालों के करीब है। इसका मतलब है अल्लाह की रहमत उन लोगों को मिलेगी जो नेक काम करते हैं। इस तरह से तत्बीक होती है उस हदीस की और इस आयत की। ठीक है, तो वाकई इंसान ऐसे अमल कर नहीं सकता कि उसको जन्नत मिल जाए। जैसे अगर कोई शख्स है जो लकी ड्रॉ में कोई चीज जीतता है और फॉर एग्जाम्पल उसको कई हजार दिरहम मिल जाते हैं, तो क्या उसने इतनी कोई एफर्ट पुट इन कर दी थी कि उसको इतना बड़ा इनाम मिल जाता? नहीं। तो यहाँ पर जन्नत तो बहुत ही बड़ी चीज है, जिसे इंसान अपनी मेहनत से कितना भी बड़ा अमल कर ले, वो अपनी मेहनत से उसको हासिल नहीं कर सकता। तो वो खास अल्लाह सुब्हानहू तआला की अता है। हल यंजुरून इल्ला अन तातियहुमुल मलाइकतु औ यातिया अम्रु रब्बिक, नहीं वो इंतजार कर रहे सिवाय इसके कि इनके पास फरिश्ते आए या तेरे रब का ही हुक्म आ जाए। यानी फरिश्ते कब आते हैं इंसान के ऊपर? अजाब, या फिर तेरे रब का हुक्म आ जाए यानी इनकी मौत का वक्त आ जाए। कज़ालिका फ़अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, इनसे पहले लोगों ने भी इसी तरह किया था। वमा ज़लमहुमुल्लाहु वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, और अल्लाह ताला ने इन पर जुल्म नहीं किया बल्कि ये खुद अपने ऊपर जुल्म करते हैं। ये खुद हक को नहीं देखते, ये खुद अंधे बने रहते हैं, ये खुद जानबूझकर बहरे बने फिरते हैं, ये जानबूझकर चीजों को नहीं सीख रहे, ये जानबूझकर अंधे बने फिरते हैं। हक सामने है, नजर नहीं आता। हक हर जगह चल रहा है, इनको सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, सुझाई नहीं देता। और इसी तरह ऊपर की आयत में, या नहीं ये इंतजार कर ले मगर इनके पास फरिश्ते आए या तेरे रब को हुक्म आए। कुछ मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि यहाँ पर फरिश्तों के आने से मुराद उनकी मौत का वक्त है, या आई याति या अमरु रब्बिक, जैसे क़यामत मुराद है। फ़असाबहुम सय्यिआतु मा अमिलू व हाक़ बिहिम मा कानू बिही यस्ताहज़िऊन, चुनांचे उन्हें उनके बुरे अमाल की खराबियां पहुंची तो उनको घेर लिया उस चीज ने जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे, यानी जिस अजाब का मजाक उड़ाते थे आखिरकार उस अजाब ने इनको आ पकड़ा। वक़ाल लल्लज़ीना अशरकू लौ शाअ अल्लाहु मा अबदना मिन दूनिही मिन शैइन नहनु वला आबाउना वला हर्रमना मिन दूनिही मिन शै, जिन लोगों ने शिरक किया है उन्होंने कहा अगर अल्लाह ताला चाहता तो ना हम किसी चीज की इबादत करते ना हमारे बाप दादा, यानी अपने शिरक का बोझ किसके ऊपर डाल रहे हैं? या हम कभी भी शिरक ना करते अगर अल्लाह ताला हमें अलाउ ना करे। वो अलाउ कर रहे हैं, इसका मतलब भाई ये कोई अच्छी चीज है जो वो हमें करने को कह रहे हैं। वला हर्रमना मिन दूनी मिन शै, और ना ही हमारे बाप दादा किसी चीज को हराम ठहराते। यानी कभी ऐसा ना होता, ये होता ही चला आ रहा है, इसका मतलब है अल्लाह ताला ये चाहता है। कज़ालिका फ़अल लल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, अल्लाह ताला कहते हैं इसी तरह पहले लोगों ने भी किया। फ़हल अला रसूल इल्लल बलागुल मुबीन, तो क्या रसूल के जिम्मे कोई और काम भी है सिवाय इसके कि वो खुल्लम खुल्ला पहुंचा दे? यानी रसूल का काम सिर्फ उनको खुल्लम खुल्ला पहुंचा देना है, इसके अलावा कोई काम नहीं है। यानी इन लोगों की इन फजूल हुज्जतों का जवाब आपने नहीं देना, आपने इन तक अच्छे से बात पहुंचा देनी है जो आपके जिम्मे लगाई गई है। वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इब्दुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, और बिलाशुबा हमने हर उम्मत में रसूल भेजा और उनको क्या बताकर भेजा कि अल्लाह ताला की इबादत करो और तागूत से इज्तनाब करो। तागूत हर वो चीज़ है जो इलाह बनने की कोशिश करती है, ठीक है, जो बंदगी की हद से बाहर निकलती है ना चीज़, वो तागूत है। हर वो चीज़ जो बंदगी की हद से बाहर निकलती है वो तागूत है। वमिनहुम मन हदल्लाहु, तो उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला ने हिदायत दी। वमिनहुम मन हक्कत अलैहि दलाला, और उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो गुमराही पर मुसल्लत हो गए। यानी अल्लाह ने तो रसूल भेजा उम्मत पर, लेकिन उम्मत में से कुछ लोगों ने हिदायत को कबूल कर लिया और कुछ उम्मत के लोग गुमराह हो गए। फसीरु फिल अर्दि फंजुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन, तो चल फिर कर जमीन में देख लो कि किस तरह उन लोगों का अंजाम हुआ जिन्होंने झुटलाया था।
ان تحرص علی ہداہم، اگر آپ ان کی ہدایت پر حریص ہے، یعنی اگر آپ کو شدید خواہش ہے کہ یہ لوگ ہدایت پر آ جائیں، فإن اللہ لا یہدی من یضل، تو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا اس کو جس کو وہ گمراہ کر دیتا ہے۔ وہ شخص ہدایت پا ہی نہیں سکتا جس کو اللہ گمراہ کر دے۔ وما لہم من ناصرین، اور نہ آپ ان کے لیے کوئی مددگار پائیں گے۔ اب یہاں پر بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ ہی کسی کو ہدایت نہیں دینا چاہتا، تو اگر اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دینا چاہتا تو رسول بھی نہ بھیجتا، کتابیں بھی نہ بھیجتا، اور بس وہی کافی تھا جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک چیز رکھ دی کہ حق اور باطل میں تمیز۔ تو اگر انسان حق اور باطل میں تمیز نہیں کر پاتا تو پھر ایکسٹرا مدد کے لیے پیغمبروں کو بھیجا، پھر کتاب کو بھیجا، اور پھر آگے علماء موجود ہے جو انسان کی ہدایت کا سامان ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ، اگر یعنی اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو بھی ہدایت نہیں دیتا، اور گمراہ اسی کو کرتا ہے جو گمراہ کی طرف جانا چاہتا ہے، جو ہدایت کی طرف، یعنی زبردستی ہدایت اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں دیتا۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس پرپس کے لیے پیدا نہیں کیا۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام کی پختہ قسمیں کھائیں، لا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ، کہ جو مر جائے، جو اس کے ذمے یعنی نہیں اٹھائے گا اللہ اس کو جو مر جائے گا۔ یعنی پھر یہ اللہ کی خاص ناموں کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ کسی مردے کو نہیں اٹھائے گا۔ بھلا کیوں نہیں، وعدن علیہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ یعنی یہ اس بات پر قسمیں اٹھا لیتے ہیں کہ جو مر گیا وہ دوبارہ نہیں زندہ ہونا۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، تاکہ وہ بیان کر دیں ان کو اس چیز کے بارے میں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، اور تاکہ کافر جان لیں کہ بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ یعنی قیامت کے دن آ کر رہے گا یہ چیز پروف کرنے کے لیے بھی کہ یہ کس چیز کو جھٹلاتے تھے۔ انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له كن فیکون، جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو کہتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے، کن فیکون۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، جن لوگوں نے اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کی، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی ایسی چیز چھوڑ دیتا ہے جو اس کی عبادت میں خلل انداز تھی، چاہے وہ جگہ چھوڑنا ہو، چاہے وہ کوئی عادت چھوڑنا ہو، یعنی کوئی بھی چیز جب آپ اللہ کی رضا کے لیے چھوڑتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ نبوی انہم فی دنیا حسنہ، ہم اس کو دنیا میں بھی اس کا اچھا ٹھکانہ دیتے ہیں، اس سے بہتر چیز عطا کرتے ہیں، کیونکہ اس نے اللہ کے لیے وہ چیز چھوڑی ہوتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اس کو عطا کرتے ہیں۔ ولا اجر الآخرت اکبر، اور آخرت کا اجر تو اس سے بھی بڑا ہے، لو کانوا یعلمون۔ لیکن یہ چیز کیا ڈیمانڈ کرتا ہے، اللہ پر توکل، کہ اللہ کے لیے چیزوں کو چھوڑنا، اللہ کے لیے ہجرت کرنا، پھر اللہ تعالیٰ کمپنسیٹ کر کے دیتا ہے۔ ہمارے پاس بہت سارے لوگوں کی مثال ہے، جیسے جنید جمشید، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، جیسے وہ اپنا واقعہ سناتے تھے کہ جب انہوں نے سنگنگ چھوڑی تو کہتے ہیں کہ میرے پاس اپنی ماں کے جو میڈیسن ہے نا اس کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے، اور پھر کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے جو بزنس تھا اس میں برکت ڈالی، اور ابھی تک، یعنی وہ خود چلے گئے لیکن ان کا نام ابھی تک چلتا ہے، ابھی تک بہت ساری چیزیں وہ لوگ لانچ کر چکے ہیں، بہت ساری چیزیں آگے بڑھا رہے ہیں، اس میں چیزیں ایڈ ان ہو چکی ہیں، ڈفرینٹ پروڈکٹس، یعنی پہلے صرف کپڑے تھے، پھر ایسا ایسا پرفیومز، اور اب باقی چیزیں بھی آنا شروع ہو گئی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ دیتے ہیں، یعنی اس نے ایک حلال چیز کی طرف اپنے آپ کو لگایا کہ اچھا مجھے ادھر سے پیسے نہیں کمانے، میں نے اللہ کی خاطر ہجرت کی ہے، تو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا۔ ان کی مثال اس لیے دی کیونکہ دنیا میں ایسے لوگوں کی مثال دی جا سکتی ہے جو دنیا سے چلے گئے، تو لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، تو البتہ ضرور بات ضرور ہم ان کو ٹھکانہ دیں گے۔ کون وعدہ کرے، اللہ، اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ضرور کمپنسیٹ کرتے ہیں جب بھی آپ اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑتے ہیں، اور آخرت کا اجر تو اس سے بھی بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ لوگ جانتے ہیں، الذین صبروا، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، مگر مرد جن کی طرف ہم وہی بھیجتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے آپ سے پہلے بھی لوگوں کو بھیجے تھے، وہ بھی صرف مرد ہی تھے جن پر ہم وہی کرتے تھے، کیونکہ ان کو اعتراض تھا کہ آدمی کیوں بھیجا، کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا، کوئی سپر نیچرل چیز ہونی چاہیے تھی، ایک آدمی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کو نبی بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا آپ وسلم سے پہلے بھی جتنے لوگ آئے وہ سب آدمی ہی تھے، اور سب پر وہی آئی، وہ سب رسول تھے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو ذرا اہل ذکر سے پوچھ لو، اہل علم سے پوچھ لو اگر تمہیں علم نہیں ہے، یعنی اگر تم کسی چیز میں ڈاؤٹ میں ہو تو تم ان لوگوں سے پوچھ لو جو پہلے عالم ہے، وہ تمہیں بتائیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی آدمی تھے،
عیسیٰ علیہ السلام بھی آدمی تھے، یحییٰ علیہ السلام بھی آدمی تھے، زکریا علیہ السلام بھی، ابراہیم علیہ السلام بھی، نوح علیہ السلام بھی، اور اسی طرح سب پیغمبر بالبینات والزبور، واضح دلائل اور کتابوں کے ساتھ، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور ہم نے آپ کی طرف ایک ذکر نازل کیا، یعنی قرآن اتارا ہے، تاکہ آپ کیا کریں؟ تاکہ آپ، اس لیے قرآن اتارا ہے تاکہ آپ ختم پڑھائیں کہ ہاں جی آج ہم نے اتنا اور اتنا ختم کرنا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا ہے، اور قرآن اتارنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ لوگوں کے اوپر واضح کر دیا جائے، وضاحت کر دے جو اللہ نے نازل کیا۔ چیزوں کی وضاحت کب ہوتی ہے؟ جب آپ بس سرسری سے دیکھتے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں میں نے کسی کپڑے کو اچھے سے دیکھ لیا ہے، اس کا مطلب ہے آپ کو اس کا میٹیریل بھی پتہ چل گیا، آپ کو اس کا کلر بھی پتہ چل گیا، آپ نے یہ بھی دیکھ لیا وہ کہیں سے خراب تو نہیں ہے، پھر وہ کس ایج کے لیے سوٹیبل ہے، اس سے کیا چیز بن سکتی ہے۔ ایسے ہی ہے نا، وضاحت سے آپ کو چیز دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے آپ پر نصیحت اتاری ہے، یہ ذکر اتارا ہے، یہ قرآن اتارا ہے، تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس کی وضاحت کر دیں، آپ لوگوں کے سامنے صحیح طرح سے ایکسپلین کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کی طرف اتارا ہے، یعنی ان کو سمجھ میں آ جائے۔ تو کیا اس سے صرف عربی قرآن سمجھنا مراد ہے کہ مجھے عربی پڑھنی آ جائے کہ اچھا یہ قرآن ہے؟ کیا اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے مجھے وہ بھی سمجھ آئے؟ کیا بیان میں یہ چیز نہیں آئے گی؟ بے شک آئے گی۔ تو قرآن اترا اس لیے تاکہ ہم سمجھیں کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا اتارا ہے۔ تو ہمارے پاس یہ آرگیومنٹ نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں جی وہ تو عربی میں ہے۔ عربی میں ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایفرٹ پٹ ان کرتے ہیں، جیسے آپ لوگ بھی ماشاءاللہ سیکھتے ہیں، اس کا ترجمہ یاد کرتے ہیں۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی بریک آؤٹ روم ضرور اس کو فائدہ اٹھایا کیجئے، چاہے آپ دوسری دفعہ بھی کر رہے ہو۔ بریک آؤٹ روم میں جانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ ترجمہ سنائیں گے، کچھ آپ کو ہو سکتا ہے آ رہا ہو، کچھ نہ آ رہا ہو، کوئی فکر کی بات نہیں، آپ اللہ کے لیے کوشش کر رہے ہیں، آپ سیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں واضح کر دے جو چیز آپ نے قرآن میں نازل کیا ہے، کیونکہ قرآن کے تو نزول کا مقصد بھی یہ ہے وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ چیزیں سمجھ میں آئیں گی تو ہی غور و فکر کریں گے نا، ورنہ تو صرف عربی پڑھنے سے غور و فکر نہیں ہو سکتا۔ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ۔ تو کیا وہ لوگ جنہوں نے بری تدبیریں کی بالکل بے خوف ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دھسا دے، یا ان پر عذاب ایسی جگہ سے آ جائے جہاں پر ان کو شعور بھی نہ ہو؟ اور یاخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، یا ان کے چلنے پھرنے میں ہی ان کو پکڑ لے، اور وہ اللہ کو کسی طرح بھی عاجز کرنے والے نہیں ہیں۔ اور یاخذہم علی تخوف، یا وہ انہیں خوف زدہ ہونے پر پکڑ لے۔ فإن ربکم لرؤوف الرحیم، بس بے شک تمہارا رب یقیناً بہت نرمی کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو فکس کر لے۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون۔ اور کیا وہ نہیں دیکھتے جو کچھ اللہ نے پیدا کیا اس کے سائے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہوئے دائیں بائیں ڈھلتے ہیں، اس حال میں کہ وہ سب عاجزی کرنے والے ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، کوئی چلنے والا جانور ہو یا فرشتے، وہ تکبر نہیں کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ سجدے کی آیت ہے، اور آپ لوگ سننے والوں پر، اور میں کیونکہ پڑھ رہی ہوں اس لیے سننے والے بھی اور پڑھنے والے بھی سب کلاس کے بعد کوشش کریں سجدہ کر لیں۔ یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر ہے، اور جو انہیں حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں، یعنی فرشتوں کو بھی جو حکم دیا جاتا ہے وہ اس کو بجا لاتے ہیں، وہ آگے سے کوئی میم میخے نہیں نکالتے، اور کسی قسم کی وہ نافرمانی نہیں کرتے۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ دو معبود نہ بناؤ، انما ہوا الہ واحد، وہ الہ ایک الہ ہے، فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، بس وہ ایک ہی معبود ہے، لہذا مجھے سے ڈرو۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاسِمٌ، اور اسی کا جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں ہے، عبادت ہمیشہ اسی کے لیے ہے۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، کیا پھر تم غیر اللہ سے ڈرتے ہو؟ یعنی اللہ کو چھوڑ کر تم غیر اللہ سے ڈرتے ہو؟ پریفریبلی وضو جو ہے نا ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ اسے کہتے ہیں نہیں وضو ضرور ہونا چاہیے، اور کچھ لوگ دلیل لیتے ہیں کہ نہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ پڑھی تھی تو اس میں ہر کوئی شخص اللہ کے آگے جھک گیا تھا،
یہاں تک کہ جو کافر تھے وہ بھی جھک گئے تھے۔ تو کچھ کہتے ہیں کہ نہیں وضو ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن وضو ہو تو بہت ہی بہتر ہے، بلکہ پریفریبلی وضو ہونا چاہیے، اور سمپل آپ جائیں اور سجدہ کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے دعا بھی ہے، وہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، سجدہ وجیہ للذی والی، اگر وہ نہیں آتی ہے تو پھر آپ سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، سمپل ایک بار سجدہ کرنا ہے۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، اور تمہارے پاس کوئی نعمت بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، یعنی کوئی نعمت جس کو تم انجوائے کر رہے ہو وہ سب کی سب اللہ کی طرف سے ہے۔ تم وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجَأْرُونَ، پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تم اسی کی طرف گڑ گڑاتے ہو۔ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ، پھر جب وہ تم سے تکلیف دور کر دیتا ہے تب تم ان میں سے گروہ یکا یک اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے، میں ایسے بچ گیا، مجھے ساتھ یہ ہوا، فلانے نے مجھے نکال لیا، فلانے نے بچا لیا، یعنی اللہ کو بھول کر وہ باقی سب چیزوں کو لے آتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتے ہیں۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا، تاکہ وہ اس نعمت کی ناشکری کرے جو ہم نے انہیں عطا کی ہے۔ فَتَمَتَّعُوا، سو تم فائدے اٹھا لو، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تم جان لو گے۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور وہ ان کے لیے جن کو وہ نہیں جانتے ایک حصہ مقرر کرتے ہیں اس میں سے، تم سے ضرور اس بارے میں پوچھے، یعنی وہ لوگ انہوں نے بنا لیا جن کو وہ جانتے بھی نہیں ہے ایک حصہ اس میں سے جو اللہ نے ان کو رزق عطا کیا ہے، رزق اللہ نے دیا ہے، اور حصہ کن کا نکل آتا ہے، بتوں کا، بتوں کے نام کے حصے نکل آتے ہیں جن کو وہ جانتے بھی نہیں۔ تاللہ لتسألن عما کنتم تفترون، اور اللہ تعالیٰ کی قسم البتہ تم ضرور بس ضرور پوچھے جاؤ گے اس چیز کے بارے میں جو تم گھڑتے تھے، یعنی خود سے خود تم نے بت گھڑ لیا اور خود سے خود اس کے ناموں پہ تم چیزیں اللہ کا رزق دیتے ہو، تو یہ سب چیزیں ان کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے ہیں، سبحانہ اللہ پاک ہے، وَلَهُم مَا يَشْتَهُونَ، اور اپنے لیے کیا چیز چاہتے ہیں جس کو وہ پسند کرتے ہیں، یعنی اپنے لیے بیٹیاں، اپنے لیے بیٹے، اور اللہ کے لیے بیٹیاں۔ یہاں پر کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ بیٹیوں کی جو ہے نا وہ کوئی کمتر چیز ہونے پر بیان نہیں دے رہا کہ بیٹے بڑی کوئی ہائے جو ہے نا چیز ہے، ہائے فائے، اور جو بیٹیاں ہیں وہ کمتر ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہاری نظر میں بیٹیوں کو تم حقیر سمجھتے ہو، اور اپنی سمجھ کے مطابق جو حقیر چیز ہے وہ اللہ کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہو، اور اپنے لیے کیا چاہتے ہو، بیٹے، یعنی تمہاری اپنی سوچ کے مطابق، کہ اللہ تعالیٰ نہیں کیٹیگرائز کر رہا کہ بیٹیاں اچھی یا بیٹے اچھے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہاری اپنی سوچ کے مطابق لڑکیاں حقیر ہیں، کیونکہ یہ ان کو زندہ در غور کیا کرتے تھے، تو تم نے اللہ کے لیے بیٹیاں بنا لی، یعنی فرشتوں کو کہتے ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو کیا اللہ کی بیٹیاں بنا لیا تم نے؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ، کیا پناہ حال ہے کہ جب تم میں سے کسی کو خوشخبری دی جاتی ہے بیٹی کی، وَلَّا وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، یعنی وہ کہتا ہے یہ بیٹی، یعنی ایک دم سے اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، اور وہ غم سے بھرا ہوا ہوتا ہے کہ کیوں بیٹی ہوئی، يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ، قوم سے چھپتا پھرتا ہے کہ کیا بتاؤں گا بیٹی ہوئی۔ ماں بشرا بھی، اللہ تعالیٰ دوبارہ بشرا بشرا کا ورڈ یوز کر رہے ہیں کہ اصل میں وہ خوشخبری ہے، لیکن یہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے اس کو بری خبر بنایا ہوا ہے۔ ایوب سیکو والا ہوں اب یدسو فی التراب، تو سوچتا ہے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، اور سوچتا ہے کیا چیز، سوچتا ہے کہ کیا وہ رکا رہے ذلت کے ساتھ، یعنی اب لوگ اس کے تانے دیں گے کہ ہائے اس کی بیٹی ہوئی، کہ کیا وہ اس ذلت کے ساتھ اس کو زندہ رکھے یا اس کو زمین میں دبا دے، جیسے سورہ تکویر میں بھی یاد ہے نا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بھی آئی ذنب قتلت، وہ کس گناہ پر ماری گئی، اعلیٰ سا ما یحکمون، تو کتنا برا ہے جو یہ فیصلے کرتے ہیں۔ للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، ان لوگوں کے لیے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے بری مثال ہے۔ وللہ المثل الاعلی، اور اللہ کے لیے اچھی مثالیں ہیں، وہو العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے پکڑتا تو زمین میں کوئی چلنے پھرنے والی چیز نظر نہ آتی، کوئی انسان نظر نہ آتا۔ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن وہ مہلت دیتا ہے ایک مقررہ وقت تک، یعنی وہ فوراً سے فوراً لوگوں کو پکڑ نہیں لیتا۔
فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، لیکن جب انسان کی وہ مدت آ جاتی ہے، لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، پھر نہ وہ ایک گھڑی پیچھے رہ سکتے ہیں، نہ ایک گھڑی آگے بڑھ سکتے ہیں، پھر بس اسی وقت ان کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اٹھا لیتے ہیں۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، اور ان لوگوں نے بنا دیا اللہ تعالیٰ کے لیے جن کو وہ خود ہی ناپسند کرتے ہیں اور ان کی زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں کہ بے شک ان کے لیے بھلائی ہے، یعنی خود سے خود اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، خود اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں بیٹیوں کو، اللہ کا شریک بناتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں کہ بھلائی بھی انہیں کو ملے گی، جنت میں بھی ہم ہی جائیں گے، ساری خیر ہمارے ہی لیے ہے۔ لا جرم ان لهم النار وانهم مفرطون، کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یقیناً ان کے لیے آگ ہے اور اس وقت وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، یقیناً اس میں وہ سب سے آگے بھیجے جانے والے ہیں۔ تاللہ لقد ارسلنا الى امم من قبلک، اللہ تعالیٰ کی قسم، ان تاللہ اللہ کی قسم، البتہ تحقیق ہم نے بھیجا ہے امتوں کی طرف آپ سے پہلے، یعنی ہم نے پہلی امتوں میں بھی کئی رسول بھیجے، فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، تو شیطان نے ان کے برے عمل ان کو اچھے کر کے دکھائے، فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ، تو اس دن وہ ان کا ولی ہوگا، سرپرست ہوگا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب، یعنی پر سب کو عذاب ملے گا، شیطان کو بھی اور ان لوگوں کو بھی۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ہم یہ کتاب آپ پر صرف اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ ان کے لیے اس کی وضاحت کر دیں جس میں انہوں نے اختلاف کیا ہے، اور وہ ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان لاتے ہیں، یعنی کتاب کے ایک تو بیان، یعنی اچھے سے سمجھ میں آئے کہ کتاب میں لکھا کیا ہے، اور پھر یہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، لیکن ہدایت اور رحمت اور اس کی سمجھ بوجھ کا فائدہ کن کو ہوگا؟ جو ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ کتاب تو سب کے لیے اویلیبل ہے، لیکن فائدہ کوئی کوئی اٹھاتا ہے۔ واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کیا، جیسے پانی زمین پر پڑتا ہے، زمین کو نرم کرتا ہے، پھر آپ بیج ڈالتے ہیں تو وہ اچھے سوکھ جاتا ہے، بلا شبہ اس میں یقیناً نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ اسی طرح جب وحی کی بارش دلوں پر ہوتی ہے، چاہے دل مردہ بھی ہو، لیکن جب وحی پڑتی ہے نا اندر، جب قرآن کی آیات انسان سنتا ہے تو اس کا ایک الگ اثر ہوتا ہے، اور وہ مردہ دل کو بھی اندر سے جا کر جگاتی ہے، اس کو نرم کرتی ہے۔ تو یہ جو باہر ہم چیز دیکھتے ہیں نا کہ پانی پڑ رہا ہے، زمین نرم ہوتی ہے اور وہ چیزیں اگانے کے قابل ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی ہمارے دل کی زمین فلیٹ پڑی ہوتی ہے، اس میں سے کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں آ رہی ہوتی، لیکن جیسے ہی اس کے اندر وہی آتی ہے، وہی کی بارش پڑتی ہے، تو ہمارے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں، بیج تھوڑے تھوڑے نیکیوں کے پڑے ہوتے ہیں، ان کو تقویت ملتی ہے اور پھر وہ آہستہ آہستہ اگنا شروع ہوتا ہے، تو اس میں نشانیاں اس قوم کے لیے جو سنتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔